رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس گھر سے کبھی خیر ختم نہیں ہوتی، اس گھر سے کبھی خیر ختم نہیں ہوتی جس گھر میں کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے جائیں اور کھانا کھانے کے بعد دھوئے جائیں۔ ایک میں آتا ہے کہ کلی کر کے، صحیح ہے، یہ علاج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو مغرب کے وقت دروازوں پر اللہ کا نام لے لیا کرو، اپنے بچے اور اپنے جانور اپنے گھروں میں بند کر لیا کرو۔ فرمایا کیوں؟ آپ نے فرمایا اس وقت جنات شیاطین کے نکلنے کا ٹائم ہے۔ آج ہمارے وہی وقت گھومنے پھرنے کے ہیں، پارکوں میں جانے کے، شاپنگ کرنے کے، بازاروں میں جانے کے، یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے گھروں میں داخل ہوا کرو تو السلام علیکم کہا کرو، بلکہ قرآن میں بھی ہے۔ اس سے اتنی سلامتی ہوتی ہے، چاہے کسی کو بھی نہ پاؤ السلام علیکم کہو۔ شیطان جن اگر تمہارے انتظار میں بیٹھے وہ بھاگ جائیں گے صرف السلام علیکم کہنے سے، صرف السلام علیکم کہنے سے۔ آپ نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے پیا کرو، کھانا سیدھے ہاتھ سے کھایا کرو، یہی ہے نا۔ بستر پر جاؤ تو بستر کو پہلے جھاڑ لیا کرو، تم نہیں جانتے وہاں کون ہے۔ اس کا مطلب کوئی ہے، ایمان ہے جنوں پر کہ نہیں؟ ہماری بد نصیبی یہ ہے اس وقت یہ جو بھرمار ہوئی نا، یہ پیشہ ور خبیثوں کی، جو معالج کے روپ میں شیطان ہیں، اس کے زیادہ تر قصوروار ہم ہیں۔ ہم تعویلیں نکالتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم اس میں تعویلیں کرتے ہیں، نہیں یہ تھوڑی ہے، دم کرنے کے لیے تھوڑی آیا ہے۔ حالانکہ اللہ کے قرآن ہی میں ہے کہ قرآن اللہ سے شکایت کرے گا، کیا اللہ ان لوگوں نے نہ مجھے پڑھا، نہ سمجھا، نہ مجھ سے شفا حاصل کی۔ اللہ قرآن کو کہے گا ان کو اٹھاؤ، لے جاؤ، ان کو دوزخ میں ڈال دو۔ شفا کس کی ضد ہے؟ بیماری کی۔ جیسے اندھیرے کی ضد روشنی ہے، اسی طرح جیسے قرآن نے شہد کو شفا بولا، اسی طرح قرآن بھی شفا ہے، فزیکلی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، شیطان سے بچاتا ہے۔ ہمارے پاس آتے ہیں حفاظ، زیادہ آتے ہیں بچے مدرسوں میں، 4 5 اکٹھے، اچانک نابینا ہو جاتے ہیں، گلے بند ہو جاتے ہیں، ٹانگیں مڑ جاتی ہیں، ہاتھ مڑ جاتے ہیں، 5 6 ایک مدرسے کے لوگ بچے ڈاکٹر آجد آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، بیماریاں ہیں۔ ہمارے بعض علماء ہمارا یقین مچھروں پر تو بنا دیتے ہیں لیکن جن پر نہیں بناتے، یعنی کہ ایک مچھر ڈنگی آ گیا، اس نے کاٹا، اس سے بیماری پھیل گئی، بس اب مرنا شروع ہو جاؤ۔ جب جن کی بات ہوتی نہیں جی جن ہمارا کچھ نہیں کر سکتے، ہم اشرف المخلوق ہیں، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان جن تمہارے اندر اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح خون گردش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتوں کے بعد، صبح کی فجر کی سنتوں کے بعد ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورم فی بصری نورم فی سمعی نورم فی، یہ جسم کے ایک ایک اعضاء کی خون کی بالوں کے لیے نور کا سوال کرتے ہیں۔ کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو دعائیں ملیں گی۔ جادو سے بچنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی آتی ہے، ہمیں تو یہی بتا دیا گیا کہ جبرائیل آئے تو انہوں نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ایسا نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے سلام کرنے کے بعد پہلے آپ کو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھایا، بسم اللہ پڑھائی، پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کیونکہ اللہ اپنا قانون نہیں توڑتا، وہ خالق ہے، مالک ہے، وہ جو چاہے کرے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَأَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھنے لگو تو پھر کیا کرو؟ فَأَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ اکبر کبیرہ، یہ قرآن پڑھنے لگے۔
ہم کوئی برا کام کرنے لگے ہیں، قرآن پڑھنے لگے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ اس کو جب تم پڑھو تو پہلے میری پناہ میں آ جاؤ شیطان رجیم سے، کیونکہ اللہ نے اس کو قوت دی ہے، اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا ہے، اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے مہلت دی ہے۔ جب تک تم اپنے دشمن کو نہیں سمجھو گے تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دعوت قرآن و حدیث مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔